اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الفتح کا تیسرا حصہ بیان کروں گی جو 14 آیت سے لے کے 20 آیت تک کا ہے۔ ترجمہ تفسیر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ترجمہ ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی سلطنت، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب کہیں گے پیچھے بیٹھے رہنے والے کہ جب تم غنیمتیں لینے چلو تو ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو۔ وہ چاہتے ہیں اللہ کا کلام بدل دیں۔ تم فرماؤ ہرگز تم ہمارے ساتھ نہ آؤ، اللہ نے پہلے سے یوں ہی فرما دیا ہے۔ تو اب کہیں گے بلکہ تم ہم سے جلتے ہو، بلکہ وہ بات نہ سمجھتے تھے مگر تھوڑی ان پیچھے رہ گئے گواروں سے فرماؤ عنقریب تم ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائے، پھر اگر تم فرمان مانو گے اللہ تمہیں اچھا ثواب دے گا، اور اگر پھر جاؤ گے جس سے پہلے پھر گئے تو تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اندھے پر تنگی نہیں، اور نہ لنگڑے پر مضائقہ، اور نہ بیمار پر مواخذہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، اور جو پھر جائے گا اسے دردناک عذاب فرمائے گا۔ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا اور بہت غنیمتیں جن کو لے، اور اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا کہ تم لوگے تو تمہیں یہ جلد عطا فرما دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اس لیے کہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہو اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ تفسیر ہے، تمام سلطنت آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ان میں جسے چاہے تصرف فرمائے گا۔ گناہگار مسلمان کی مغفرت فرما دینا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اور عذاب کے مقابلے میں مغفرت زیادہ ہے۔ اور آگے آیت میں بیان ہوتا ہے کہ جب مسلمان حدیبیہ کی صلح سے فارغ ہو کر واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے خیبر کی فتح کا وعدہ فرمایا، اور وہاں سے حاصل ہونے والی غنیمت کے اموال حدیبیہ میں حاضر ہونے والوں کے لیے خاص کر دیے گئے۔ جب خیبر کی طرف روانہ ہونے کا وقت آیا تو مسلمانوں کو یہ خبر دی گئی کہ جو لوگ حدیبیہ میں حاضر نہ ہوئے تھے وہ مال غنیمت کے لالچ میں تمہارے ساتھ جانا چاہیں گے، اور تم سے کہیں گے ہم بھی تمہارے ساتھ خیبر چلیں اور جنگ میں شریک ہوں۔ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں کے ساتھ جو وعدہ فرمایا کہ خیبر کی غنیمت ان کے لیے خاص ہے اسے بدل دیں۔ آپ ان سے فرما دینا کہ تم ہمارے پیچھے ہرگز نہ آؤ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مدینہ منورہ آنے سے پہلے یوں ہی فرما دیا ہے کہ غزوہ خیبر میں وہی شریک ہوں گے، اور اس کی غنیمتیں انہیں ہی ملیں گی جنہوں نے حدیبیہ میں شرکت کی تھی، اور ہم تمہیں اپنے ساتھ آنے کی اجازت دے کر اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ یہ جواب سن کر وہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہیں گے ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں اور تمہیں گوارا نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ مال غنیمت کا مال پائیں۔ اصل میں یہ لوگ محض دنیا کی بات سمجھتے ہیں، اور ان کا زبانی اقرار بھی دنیا کی غرض سے تھا، اور یہ لوگ آخرت کی امداد کو بالکل نہیں سمجھتے۔ ان میں نفاق موجود ہے اور یہ تمہارے ساتھ نہیں گئے تھے۔ آگے آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی پاک کے پاس تشریف لائے اور فرمائے کہ ہم ضعیف ہیں اور بہت سے اپاہج ہیں اور بہت سے بیمار ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے انہیں اس سے بری فرمایا اور کہا کہ آپ پر اعراض نہیں کہ آپ شریک ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو جانتے بوجھتے کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے حدیبیہ میں شرکت کی اللہ تعالیٰ انہیں خیبر کی فتح عطا فرمائے گا، اور اس فتح میں غنیمت کے طور پر خیبر والوں کے لیے بہت سے اموال بھی عطا فرمائے گا جو انہیں ملیں گے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کی قدرت کا غلبہ کامل ہے، اور وہ تمہاری مدد سے نیاز ہے اور کامل حکمت والا ہے، اس لیے اس نے اپنے دشمنوں کو تمہارے ہاتھوں سے ہلاک کر دیا تاکہ تمہیں ثواب ملے۔ اور خیبر کا علاقہ بڑا زرخیز تھا، یہاں بہت عمدہ کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھی، اور یہاں کے یہودیوں کے پاس بہت سا مال بھی تھا۔ جب خیبر فتح ہوا تو تمام یہودیوں کا اموال رسول کریم نے صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی فتوحات کا ذکر فرمایا مسلمانوں سے، اور وہ انہیں نصیب بھی ہوئیں، اور بہت سا مال غنیمت بھی ہاتھ لگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ میں حاضر ہونے والے مومنین ہدایت پر تھے اور ہدایت پر رہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ بقایا تفسیر اگلی ویڈیو میں بیان کروں گی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔